ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی توفیق سے آج دوسری بار ہم دہلی سرزمین کے علاقے سونیا بہار میں ہندوستان کی ایک مایہ ناز ہستی جناب فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت فرما رہا ہوں۔ اس میں شرکت کی سعادت مجھے مل رہی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزماں امام انس و جاں رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر صدر اجلاس اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام، سونیا بہار کے اس اجلاس میں موجود دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام قابل احترام دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور باپردہ خواتین اسلام، تعمیر معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ آپ کے یہاں نوجوانوں نے پہلے موضوع چنا تھا نکاح اور جہیز، لیکن پھر ایک ذمہ دار کا فون آیا کہ نہیں، موضوع بدلنا ہوگا۔
اللہ کا شکر ہے، میرا حسن ظن ہے کہ شاید جہیز کے بارے میں ہمارے نوجوانوں نے اصلاح کر لی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہماری شادیاں آسان ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، سنت رسول کے دائرے میں ہوں۔ تعمیر معاشرہ، جسے میں ابھی محترم صدر اجلاس سے کہہ رہا تھا، میرا موضوع ہے تعمیر سماج۔ تو صدر اجلاس نے اصلاح کرتے ہوئے کہا سماج ہندی ہے، اس کی جگہ معاشرہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے آ کر کے پوسٹر دیکھا تو ہمارے نوجوانوں نے پہلے سے اصلاح کر لی، تعمیر معاشرہ۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے یہ معاشرہ کیا ہے؟ یہ سماج کون سی بلڈنگ ہے جس کی تعمیر ہم کو کرنی ہے، جس کا فاؤنڈیشن ہمیں رکھنا ہے، جس کی بنیاد ہمیں کھودنی اور اس کو بلند کرنی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ٹرمنالوجیکل لفظ ہے، تعمیر سماج، اسٹرکچر ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ یہ جلسہ اور اجتماع کر رہے ہیں، یہ تعمیر معاشرہ کا کام ہے۔ بولو جوانو، ہے یا نہیں؟ بھائی چائے پی کر خاموش بیٹھے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہے۔ چندے جمع کیا آپ نے نا، آپ نے کرسیاں لا کر اکٹھا کی، بچھائے، آپ نے کیمرے مین کو ہائر کیا، آپ نے لائٹنگ لگائی، آپ نے اشتہار چھاپ کر لوگوں کو مدعو کیا اور بلایا، اور وقت مقررہ پر آپ نے ان تمام خطبائے کرام اور مقررین کے لیے اپنا وقت نکال کر یہاں آپ حاضر ہوئے تاکہ سماج کی تعمیر میں حصہ لے سکے۔ بولو ہے یا نہیں؟ تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن نوجوانوں، میں تعمیر پر بعد میں آؤں گا کہ ہماری اینٹیں کیسی ہوں تاکہ سماج اس کی دیوار سیدھی ہو، معاشرے کا فاؤنڈیشن کیسا ہو تاکہ چھت اس کی اچھی طرح سے ڈھالی جا سکے۔ پہلے میں بتاؤں کہ نوجوانوں تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، اور اس موضوع میں بطور خاص آپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے؟ تعمیر معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار کیوں نہیں کہا گیا؟ تعمیر سماج میں انسانوں کا کردار۔ سب آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، نوجوانوں بطور خاص شریعت نے تمہارا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس موضوع میں بطور خاص تمہارا ذکر کرنا یہ حق ہے۔ کہاں پر؟ آؤ میں آپ کو بتا دوں، نوجوانوں تمہارا مقام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح بخاری کتاب الحدود 2806 نمبر کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر منہم شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ترجمانی سنیے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، سائبان نہ ہوگا، کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا، سورج ایک دم آپ کے سروں پر قریب آ چکا ہوگا۔ مئی جون کی گرمیاں کتنا ستاتی ہیں اب، حالانکہ سورج بہت دور ہے، ایک دم کچھ نیزے کے قریب۔ ایسے میں لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے اس دن 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، 7 کیٹیگری، 7 قسم کے لوگ۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان کو سایہ ملے گا۔
کسی اور کا نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ۔ ان میں سے ایک کیٹیگری آپ ہو۔ نوجوان، ہمارا جوان، ہمارا یوتھ، ہماری یوتھ ونگ، لیکن شرط ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی بتائی ہو، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی بتائی ہو۔ آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ جس نے نماز پڑھ لی ہو، جس نے روزہ رکھ لیا ہو، جس نے حج بیت اللہ کر لیا ہو، جس نے صدقات اور زکوٰۃ بانٹ دی ہو، یقیناً یہ بھی ہے اور یہ بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ چیزوں کو نہ کرنے کا نام بھی عبادت۔ جیسے ایک اللہ کے سامنے وقت آنے پر رکوع کر لینا، سجدہ کر لینا عبادت، ایسے وقت آنے پر کسی دیوی دیوتا کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے سے بچا لینا، یہ بھی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو سجدے کرنا جس طرح عبادت ہے، ایسے اسی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے بچ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، اے میرے جوان، اے میرے بزرگ، اگر ہم اور آپ اللہ کے حکموں پر، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہیں تو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات عبادت ہیں، ایسے ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے، ہمارا بزنس کرنا عبادت ہے، ہمارا اپنے کام کے لیے گھر سے باہر جانا عبادت ہے، ہمارا بازار میں اپنا سودا سلب خریدنے کے لیے سیر کرنا جانا عبادت ہے، لوٹ کر گھر آنا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ بستر پر زندگی گزارنا عبادت ہے، سونا تک عبادت ہے، ہماری پوری زندگی عبادت۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو اپنی زندگی گزار رہا ہو، وہ جوان اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا، اے میرے جوان، تجھے جوانی ملی ہے تو اس کی قدر پہچان، اپنے آپ کی عزت کر۔ مستدرک حاکم کتاب الرقاق 7846 نمبر کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ میں ساری 5 چیزوں کو نہیں بتاؤں گا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وقت مختصر ہے، باتیں طویل ہیں، ایک چیز بتا رہا ہوں، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو کے بیچ بہت کھلا دیا ہے بھائی سونیا بہار والوں نے، کیسی دعا ان کو دی جائے؟ برکت بھائی، اور لے لو اور لے لو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو انہیں معاف فرمائے، ان کی نیتیں اگر ٹھیک تھیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانا۔ یعنی کیا کر لو؟ ابھی جوانی ہے، عبادتیں کر لو،
5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ. ابھی جوانی ہے، رمضان آ گیا، روزے رکھ لو. ابھی جوانی ہے، بزنس کر رہے ہو، ذرا 11 مہینے گزر چکے، 12واں لگ گیا ہے، کیلکولیشن اور حساب کر لو. غریبوں کا حق نکال کر بانٹ دو. ابھی جوان ہو، جاؤ، اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں بیت اللہ کا طواف کر کے آ جاؤ. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت. ہمارے جوان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ابو بڑھاپے میں گئے تھے حج کرنے میں، ٹھیک ہے کروڑ پتی ہوں، کیا ہوا؟ بڑھاپا جب آئے گا تب میں بھی چلا جاؤں گا. نہیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا. کیا پتا آنے والا دن ملے نہ ملے، آنے والے لمحات ملے نہ ملے. اے جوان، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کسی عالم فاضل کی بات نہیں، یہ کسی مفتی کی بات نہیں، یہ کسی داعی اور مبلغ کی بات نہیں ہے. یہ قائد اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس. اے میرے جوان، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے، قدر کر لے. اللہ تیری قدر فرمائے گا، تیرے اعمال کی قدر اللہ کے یہاں ہوگی. بڑھاپے سے پہلے کر لے. ایک اور حدیث سنا دوں. اے جوانوں، بطور خاص تم سے کیوں مخاطب ہوں؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ادھر ادھر کھسک نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. آدم کی اولاد جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، حشر کے میدان میں ان کے قدم ادھر ادھر کھسک نہیں سکتے. ایک سوال یہ ہوگا، پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا. اے جوان ذرا بتا، تجھ کو اللہ نے بچپنا دیا، جوانی دی، بڑھاپے تک پہنچایا، لیکن ذرا بتا دے اے جوان، تو نے یہ جوانی کہاں گزاری، کہاں بتائی تھی؟ روڈوں پر نظارے کرتے ہوئے، حقے خانوں میں بیٹھ کر حقہ پیتے ہوئے، جوؤں کے اڈے پر جا کر لاٹریاں خریدتے اور بیچتے ہوئے، شراب کے اڈوں پر جا کر شراب پیتے ہوئے. اے جوان ذرا بتا دے. حالانکہ ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ساری رپورٹ پیش ہو چکی ہے، دلیلیں سب موجود ہیں، اور اللہ تو علام الغیوب ہے ہی. لیکن سن لو تاکہ آپ کو دلیل پتہ چل جائے. اے جوانوں، پوچھا جائے گا، ذرا بتاؤ جوانی تمہاری کہاں گزری. اس لیے جوانوں، آؤ کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سماج اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں کیا کارنامے انجام دے سکتے ہیں. سماج والوں کو آپ سے کیا تمنائیں وابستہ ہونی چاہیے، معاشرے کے لوگ آپ سے کیا امیدیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ تاریخ اگر پلٹیں گے تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی جوان تھے خالد بن ولید، جن کے دم سے فتوحات، جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے انقلابات لائے. کوئی جوان تھے اسامہ بن زید، جو سپہ سالار لشکر بنائے گئے، مرتدین کا سر قلم کیا گیا. کوئی تھے صلاح الدین ایوبی، کوئی تھے محمد بن قاسم، کوئی تھے موسیٰ بن نصیر، کوئی تھے طارق بن زیاد. گننے کے چند نام. میرے بھائیو، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے. یہ وہ جوان تھے جو عزم اور حوصلے کے ساتھ اس میدان میں اترے، قدم بڑھایا تو دنیا نے انقلاب دیکھے. ان جوانوں کے گرم لہو نے دنیا کو انقلابات دکھائے، تبدیلیاں دکھائیں. آتے ہوئے طوفانوں کا رخ انہوں نے موڑا، بہتے ہوئے سیلابوں کا رخ انہوں نے پھیرا. اللہ رب العالمین نے ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعمیر سماج کا عزم اور حوصلہ رکھتے تھے. آؤ
وہی جوانی اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم عزم کریں, ہم اپنے ان اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے اور ان کی تاریخ سے سبق لیں گے اور سماج کی ترقی اور تعمیر میں انہی کی طرح حصہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری نئی نسلوں کو اسلاف کی ہسٹری پڑھنے, سمجھنے اور انہی کے نقش قدم پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعمیر سماج, تعمیر معاشرہ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں, 2 جملوں میں بتاؤں. معاشرے کی تعمیر یہ ہے کہ ہمارا نوجوان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور سماج میں برائیوں کو دبانے اور کچلنے کا عزم کرے. معاشرے کی تعمیر یہ ہے کہ ہمارا جوان بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی, بھلائیوں میں آگے بڑھنے کی, نیکیوں کے کام میں حصہ لینے کا عزم کر لے, آگے بڑھنے کے حوصلے رکھے. بس انہی دونوں چیزوں کا نام ہے تعمیر سماج. برائیوں سے بچو اور بھلائیوں میں بولو آگے بڑھو. جیسے آپ یہ اجتماع کر رہے ہیں, بھلائی کا کام ہے, تعمیر سماج ہے. آؤ اس وقت کے نوجوان کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں, کس طرح برائیوں سے بچ کر سماج اور معاشرے کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اسمارٹ فون, سمسنگ, نوکیا اور نہ جانے کون کون سی کمپنیاں. واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے اور پتہ نہیں کیا ہنگ تن ہے اور مجھے نام بھی نہیں یاد ہے. کتنے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں. ہمارا نوجوان اس کو بگڑنے کے لیے چھوٹا سا یہ آلہ بس کافی ہے. صرف اس کا ذہن اگر تخریبی بن جائے, تعمیری نہ ہو, تو گھر میں بیٹھ کر آن فنگر ٹپ وہ کرپٹ بن سکتا ہے. بولو بن سکتا ہے کہ نہیں؟ سارا یوٹیوب اس کے سامنے, سارا گوگل اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. اور آج ہمارا جوان یہی کرتا ہے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. فیس بک کے ذریعہ فرینڈ شپ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے والا کون ہے, لڑکی یا لڑکا, اور یہ دیکھے بغیر کہ سامنے والی اگر عورت ہے تو وہ کون ہے, میری محرم جس سے بات کرنا جائز یا غیر محرم جس سے بچنا جائز. ایک واقعہ آپ سن لیں, بڑا دل دہلانے والا ہے. اسی فیس بک نے پیدا کیا اس واقعے کو. ابھی کرناٹک کے کچھ ہفتوں پہلے ایک دورے پر کچھ علماء کرام ایک ورکشاپ میں تھے. عمر آباد کے ایک استاذ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, مولانا فیس بک نے ہمارے جوانوں کو کہاں پہنچا دیا. ہمارے قریب میں اسی اسمارٹ فون کے ذریعہ فیس بک کی آئی ڈی کھول کر ایک گرل, ایک بوائے, ایک لڑکا اور لڑکی ایک عرصے سے چیٹنگ کرتے تھے, نام بدل کر, فوٹو بدل کر. اور اسی فیس بک کے ذریعہ چیٹنگ کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے انہوں نے عہد و معاہدہ کر لیا, چلو فلاں جگہ ایک دن ملیں گے, اتنے دن سے باتیں ہو رہی ہیں. فرینڈ شپ ہو گئی. دونوں جا کر وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچے. جب آمنے سامنے ہوئے تو کہنے لگے, آپ تو میرے بھائی ہو. اور وہ سامنے والی بہن نکلی. فیس بک نے ایک بھائی اور سگی بہن کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, برائی کی کگار پر. فیس بک کی دین, واٹس ایپ کی دین ہے. میرے بھائی ابھی سابق مقرر فضیلت الشیخ حافظ شکیل میرٹھی حفظہ اللہ کتنی قیمتی باتیں بتا رہے تھے. معاشرے کی تخریب کے لیے جو کوششیں چل رہی ہیں اس کو مٹانے کے لیے آپ نوجوانوں کو ورغلا رہے تھے, آپ نوجوانوں کو اکسا اور ابھار رہے تھے. لیکن کیا ہے میرے جوانوں, آپ عہد کرتے ہو کہ یہ اسمارٹ فون جو آپ کے ہاتھوں میں ہے غلط استعمال نہیں ہوگا. آج سے ہم عہد کرتے ہیں
کہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، اسلام کی خدمت کے لیے، دین کے پروپوگیشن کے لیے، دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، غلط راستوں پر جانے سے بچیں گے، غلط لوگوں کی فرینڈشپ سے پرہیز کریں گے، اور اس کا مثبت اور پازیٹو استعمال ہوگا جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بتاؤ میرے جوانوں، کیا اس کا عزم کرتے ہو؟ کیونکہ آج ہر ہاتھ میں یہ ہینڈ سیٹ موجود ہے، ہر ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون آ گیا ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ اسمارٹ فون دلانے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ دیکھو میرے 5 سالہ 8 سالہ بچوں کے ہاتھ میں 50,000 کا اسمارٹ فون، اور وہ کہتا ہے میرے لیے فخر کی بات۔ اے میرے بزرگ اپنے نئی نسلوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اے جوانوں، میرے مخاطب آپ ہو، بزرگوں کو میں بطور جملے معترضہ لا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا تم تعمیر سماج کے لیے اس بات کا عہد کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا یہ اسمارٹ فون اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ واٹس ایپ چلے گا، یہ فیس بک اگر یوز ہوگا، تو ہم اس کا صرف صحیح اور دینی استعمال کریں گے، غلط استعمال سے بچیں گے؟ بولو کیا عہد کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو۔ تقریباً 95% لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اٹھاؤ ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جوانوں کو ان کے حوصلے میں اللہ رب العالمین بڑھوتری اور ترقی عطا فرمائے، انہیں اپنے عزم اور حوصلے کو بروئے کار لانے کی توفیق دے۔ اگر یہ عزم آپ نے کیا ہے، اللہ کی قسم، اب آپ کے خلاف اگر آپ نے غلط اس کا استعمال کیا ہے، یہ زمین گواہی دے گی، ان کرسیوں سے اللہ رب العالمین بلوا لے گا اور آپ کے خلاف یہ گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے جو عزم ظاہر کیا ہے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں اگر آپ صرف اپنے اسی عہد و پیمان پر پورے اتر آئے اور اگلے سال کے آنے تک آپ نے اسی عہد و پیمان کا مظاہرہ کیا، تو بس آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ کر لو دنیا مٹھی میں، آج یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے فساد و بگاڑ بھی آ رہا ہے، اور اسی سے آپ بہت ہی مثبت اور پازیٹو تعمیری کام بھی کر سکتے ہو، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنی قرآنی آیات کا ترجمہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے، کتنی احادیث رسول کا ترجمہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں دوسروں کو، لوگوں کو علم پہنچاتے ہیں اسی فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعہ۔ کتنی اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں تحقیق کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی تقریریں یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد عوام کے کانوں تک اسے پہنچاتے ہیں۔ بولو کیا یہ ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ نوجوانوں تم کر سکتے ہو، بولو کر سکتے کہ نہیں؟ کرو، تم کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر کیسا کرتے ہو تم، تو تم سماج کے تعمیر میں حصہ لے رہے ہو، معاشرے کی ترقی کے لیے تم کوششیں کر رہے ہو، اور تمہاری یہ کوشش قابل مبارکباد ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ سنانے جا رہا تھا۔ مستدرک حاکم 2701 نمبر کی حدیث 2701، ان کا نام ہے مرثد بن ابو مرثد الغنوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پہلوان صحابی، بڑے ہی طاقتور، ہٹے کٹے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مرثد، بہت سارے تمہارے بھائی تمہاری بہنیں اب بھی مکہ کی سرزمین میں کراہ رہے ہیں، اس لیے کہ مکے والوں نے، کافروں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے، وہ ان کو چھوڑتے نہیں کہ وہ ہجرت کر کے آئیں۔ تو مرثد، تم ان کو جا کر بیڑیوں سے راتوں رات چھڑا کر، کھول کر مدینے کی راہ پر لگا سکتے ہو، تم کر سکتے ہو مرثد، ایسے جوان تم ہو جس سے مجھے یہ امید ہے۔ دیکھو تعمیر سماج کا کام۔ مرثد نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، مجھے قبول ہے۔ آنے لگے،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے آنے لگے. کیوں؟ تاکہ اپنے ان ساتھیوں کو جو غلام ہیں مکے والوں کے لیکن مسلمان ہیں، جو باندیاں ہیں مکے والوں کی لیکن مسلمان ہیں، جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، قید و بند کر دیا گیا ہے، ان کو راتوں رات بیڑیوں سے آزاد کر کے مدینے کی راہ پر لگا آئے. مرثد کہتے ہیں ایک رات میں آیا، شام ڈھلتے مکے پہنچا. میں مکے کے باہر ایک باغیچے کی چہار دیواری تھی، وہاں چھپ گیا کہ رات ہو جائے، لوگ سو جائیں تب میں جاؤں اور کسی کی آزادی کے لیے کوشش کروں. کہہ رہے ہیں جب رات اچھی طرح سے اگ آئی، چاندنی رات تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ اب لوگ سو گئے ہوں گے، تو میں دیوار کے کنارے چلتے ہوئے مکے کی طرف بڑھا. اتنے میں آتے ہوئے ایک سایہ دکھائی دیا اور بس میرے سامنے تھا یہ سایہ، اور یہ کسی اور کا نہیں تھا، ایک خاتون، ایک لیڈی کا سایہ تھا. یہ خاتون تھی عناق عین نون الف قاف، ایک لیڈی جو کافرہ تھی، مشرکہ تھی. اتفاق سے یہ وہ لیڈی تھی کہ زمانے جاہلیت میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میرے معاملات اور تعلقات اس سے تھے، بات چیت میری اس سے تھی، یارانہ میرا اس سے تھا. وہ آ کر سامنے کہنے لگی اے مرثد تم ہو؟ مرثد تم ہو؟ ہاں میں ہوں. کیا ہوا؟ کہا مرثد بڑے زمانے کے بعد ملے ہو. پرانے لمحات تمہیں یاد ہیں؟ میری گود میں ان راتوں میں قیمتی لمحات تم نے گزارے تھے. اے مرثد بڑے زمانے کے بعد ملے ہو، رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لوگ سو رہے ہیں، میں ہوں اور اکیلے تم ہو، چاندنی رات ہے. اے مرثد چلو یہ لمحات میرے ساتھ گزار لو، ایک اور یادگار بنا لے. نوجوانوں ذرا محسوس کرو، رات کی تنہائی، خاتون دوشیزہ نوجوان لڑکی سامنے کھڑی ہے اور کسی پہلوان نوجوان کے سامنے. ایسے میں کیا اپنے نفس پر قابو کر لینا معمولی بات ہے؟ بولو. برائی کے تمام مواقع میسر ہیں، بڑا آسان ہے یاروں میں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بڑا آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بڑا مشکل ہے خلوت میں معے گلگوں سے بچ جانا. تنہائی ہو، سناٹا ہو، جوانی آواز دے رہی ہو، کوئی خاتون بلا رہی ہو، ذرا بتاؤ میرے جوانوں، آج کی تاریخ میں ایسا جوان کہاں ملے گا؟ کس گلی میں ملے گا؟ کس کوچے میں ملے گا؟ کس بلڈنگ میں ملے گا؟ کس حویلی میں ہوگا؟ کون سی جھوپڑ پٹی کا رہنے والا ہوگا؟ کون سے بنگلو اور فلیٹ میں اس کا مسکن ہوگا؟ ذرا جاؤ، چراغ لے کر کے ڈھونڈو، موم بتیاں جلا کر کے تلاش کرو اور لے کر کے آؤ. یہ ہے وہ جوان جس کو برائی کا موقع تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. ہے ہم میں آج، لیکن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. مرثد جواب دیتے ہیں اے عناق آئی ایم مسلم، انا مسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا دین اور دھرم ہماری محبتوں کے تانے بانے کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ آج بھی ہمارے جوان کہتے ہیں نا، کالج میں پڑھنے جاتے، BBA MBA کورس کر رہے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ امی میری شادی کے لیے فکر مند مت رہنا. کیوں بیٹے؟ ارے مجھے ایک لائف پارٹنر مل گئی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ وہ پریتی. بیٹے وہ تو مسلمان نہیں ہے، تم تو محمد ہو. تو کیا ہوا امی؟ آخر محبتوں کے بیچ میں ہمارا دھرم کیوں آئے؟ نہیں بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں امی ابو سے کہو میری شادی وہیں ہوگی. نہیں بیٹے ایسا کبھی نہیں ہوگا.
تو ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر، آپ کا در چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کچھ نوجوان تو یہاں تک شرارت کرتے ہیں، امی اگر میری بات نہیں مانی گئی تو بس ٹرین کی پٹریاں ہیں نا، میں جا کر وہیں سو جاؤں گا۔ میرے جوانوں، کیا ایسے واقعات نہیں پڑھا ہے آپ نے؟ کیا ہے یہ؟ تعمیر ہے سماج کی، یہ معاشرے کی ترقی ہے، یہ زوال ہے، یہ تخریب کاری ہے۔ آؤ نوجوانوں، سماج کی تعمیر کرنا ہے تو کسی مرصد سے سمجھ لو۔ مرصد کہہ رہے ہیں، اے اناق میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا، دھمکی دی، کہا اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں ابھی شور مچاؤں گی، پورے محلے والوں کو، مکے والوں کو جگا دوں گی، اور ابھی پکڑ لیے جاؤ گے، مرمت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو چاہو اناق کر لو، لیکن وہ وقت زمانے جاہلیت کا تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرا اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹچ کروں، نہیں چھو سکتا، میں دور ہوں۔ اسرعوا یا اہل مکہ الی رجل یحمل اسراکم، ھذا مرصد یا اہل مکہ، ھذا مرصد۔ مکے والوں دوڑو، یہ آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، لاد کر لے جانے کے لیے، آؤ پکڑو، دوڑو، اٹھو۔ مکے والے آواز کی طرف لپکے، بستروں سے اٹھ کر کے کود پڑے اور بھگے۔ مرصد کہتے ہیں میں بھی بھگا، اپنی جان بچاتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں بھی ایک پہاڑی کی طرف بھگا، اور لوگ مجھے دوڑا رہے تھے، دور تھے، اور میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ میں پہاڑی سے نیچے اترا، جا کر کے ایک کیو اور گفا، چھوٹا سا ایک علاقہ، میں چھپنے جیسا تھا، وہاں چھپ گیا۔ یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، مجھے نہیں پا سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ مجھے بچا لینے، اندھا کر دے۔ یہ میرے اوپر کھڑے تھے پہاڑی پر، اور میں پہاڑی کے نیچے تھا۔ ان لوگوں نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا، اور وہ پیشاب بہہ کر کے میرے اوپر ٹپک رہا تھا، لیکن میں نے صبر کیا اور دعا کرتا رہا، اللہ مجھے بچا لے اس فتنے سے۔ اللہ نے بچایا۔ لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے گئے اپنے گھروں میں سو گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب یقین ہو چلا پھر لوگ نیند کے آغوش میں چلے گئے ہوں گے، سو گئے ہوں گے، تب میں پھر مکے کی طرف چلا، چلو اپنے کسی بھائی کو بیڑیوں سے آزاد کر کے مدینے کی طرف لے چلوں۔ میں گیا اور میں نے جا کر کے ایک بھائی کو، ایک غلام کو جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، میں نے اسے کھولا، میں نے اسے گود لیا اور لا کر کے مدینے کی راہ پر میں نے لگایا اور لے کر کے چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ گیا اور میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، آج ایک خاتون میرے راہ میں رکاوٹ بن گئی، روڑا بن گئی تھی۔ اچھا کون تھی وہ؟ فلاں فلاں۔ ایک سوال کر لیا، اللہ کے رسول کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت آئی، اے مومنو تم اپنی شادیاں کسی مشرکہ سے نہ کرو، کافرہ سے نہ کرو، بھلے وہ عورت تمہیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، بھا جائے، آنکھوں میں بس جائے، لیکن اس سے شادی مت کرو کیونکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اس کے مقابلے میں تو وہ لونڈی اور باندی بہتر ہے جو ایمان والی ہے۔ اور اے بیٹیوں کے سرپرستوں، تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں مشرک اور کافر مردوں سے مت کراؤ، چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہینڈسم، کتنے خوبصورت، حسین و جمیل کیوں نہ ہو، تمہاری نگاہوں میں بس جائیں، پھر بھی مت کرو ان سے شادیاں اپنے بیٹیوں کی۔ اس کے مقابلے میں تو وہ غلام بہتر ہے جو ایمان والا ہو۔ اے مرصد، تم اناق سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نہیں کرنا۔ میرے جوانوں ذرا بتاؤ، مرصد نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر سماج اور معاشرے کی تعمیر کا کام کیا یا نہیں؟ بولو، کیا یا نہیں؟ تمہارے نوجوانوں تم بھی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشروں کا سروے کیجئے، کتنے ہمارے جوان ہیں جو بری لتوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی بگڑائل کے ہاتھ لگ گئے،
اس نے کہا چلو مفت میں پلاؤں گا. کہا چلو کوئی بات نہیں, جب پیسہ بھی نہیں لگتا ہے تو پی لیتا ہوں. کیا پی لیتا ہوں بھائی؟ کوکا کولا, ٹھنڈا, ناریل, کیا پی لیتا ہوں؟ وہ وائن, اس لیے کہ کوئی پلانے والا ہے. اور دھیرے دھیرے وہ اس کا پروموٹر بن جاتا ہے, ایک گینگ بن جاتی ہے, اور جا کر کے ہمارے نوجوان جن کا نام ہے زید, جن کا نام ہے بکر, جن کا نام ہے خالد, جن کا نام ہے احمد, جن کا نام ہے محمد, جن کا نام ہے فلاں اور فلاں, لیکن شراب کے اڈے, جوؤں کے اڈے, لاٹریوں کے اڈے, آپ جاؤ سروے کر لو, دیکھ لو. لیکن اے میرے جوانوں, بتاؤ جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو, اگر تمہارے نوجوانوں کا یہ ٹولہ شراب کے اڈوں سے جڑ گیا, جوؤں کے اڈے سے جڑ گیا, لاٹریوں کے اڈے سے جڑ گیا, تخریب کاری کر رہا ہے, یا بتاؤ تعمیر کا کام سماج کی تعمیر ہے یا تخریب کیا ہے؟ تخریب ہے. کے لیے اللہ نے 3 الگ الگ اسٹیپس لیے, الگ الگ موقع پر قرآن کی آیات اتاری, اس لیے کہ عرب کے لوگ شراب اس قدر پیتے تھے جیسے ہم پانی پیتے ہوں مٹکے میں رکھ کر. یہ حالت تھی عربوں کی. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 اتاری, 90 آخر میں, اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو, دیکھو شراب, الخمر, والمیسر جوا, والانصاب اور وہ آستانے جہاں غیر اللہ کے نام پر لوگ قربانیاں دیتے ہیں, والازلام پانسے کے تیر جس سے لوگ بدفعلی لیتے ہیں, رجس من عمل الشیطان. ان 4 چیزوں کا ذکر کیا, شراب, جوا, غیر اللہ کے نام کے آستانے, پانسے کے تیر, بدفعلی لینا, رجس من عمل الشیطان, یہ پلید گندے شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ, تو کیا کرو, اس سے بچو, اوائڈ دیم لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شراب حرام ہوئی کہ نہیں؟ بولو, اس آیت میں شراب حرام ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے منادی جاؤ مدینے کے گلی کوچوں میں آواز لگا دو, شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. الا ان الخمر قد حرمت. صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب المظالم, باب سب الخمر فی الطریق, 2464 نمبر کی حدیث, 2464. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں لوگوں کو کھجور سے بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا. بہت عمدہ شراب تھی, اس لیے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی. لوگ پی رہے تھے, جام لوگوں کے منہ سے لگے ہوئے تھے, میں کسی کو دے رہا تھا, کوئی پی رہا تھا, کوئی ابھی باقی تھا. اتنے میں باہر سے آواز آئی. ابو طلحہ انصاری نے کہا جاؤ دیکھو کیا ہے. سن کر آئے تو کہا ایک منادی آواز لگا رہا ہے, الا ان الخمر قد حرمت. اے لوگو سن لو, شراب حرام کر دی گئی. ابو طلحہ شراب حرام ہو گئی, تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اپنے منہ سے لگے ہوئے جام پھینک دیے لوگوں نے, ٹوٹ گئے. اور کہا ابو طلحہ نے, اے انس جاؤ یہ مٹکے جو رکھے ہوئے ہیں شراب کے, وائنز کے, ان مٹکوں کو لے جا کر گلی کوچوں میں روڈ پر اڈیل دو, پھینک دو, توڑ دو. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, شراب حرام ہو گئی, اب ہمیں نہیں چھونا, نہیں پینا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک گھڑے اور مٹکے کو اٹھایا اور لے جا کر میں توڑنے پھوڑنے لگا, یہ شراب کو بہانے لگا. اس قدر شراب بہنے لگی جیسے سیلاب بہ رہا ہو, پانی, سیلاب کا پانی آیا ہو, بہ رہا ہو. اتنی زیادہ شراب تھی, میں نے اڈیل دیا سب کو. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے چلو پیوں گا نہیں, لیکن بازار میں لے جا کے بیچ دوں گا, پیسے لے لوں گا. کتنا اچھا مائنڈ ہے بزنس کا. میرے بھائیوں, صحابہ بھی یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا انہوں نے, اللہ کی قسم نہیں کیا. بولو
انہوں نے اپنے آپ کو شراب سے بچا لیا تو تعمیر اور ترقی کا کام کیا یا فساد اور بگاڑ کا؟ کس کا میرے بھائیوں؟ کس کا؟ تعمیر سماج کا کام کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بھی کرنے کی توفیق دے۔ لیکن کیا کہیے گا ہمارے جوانوں کو؟ آج ہمارا جوان اگر تمباکو کھانے کا عادی ہے، وہ پان کھاتا ہے، پان تک معاملہ ٹھیک تھا، لیکن تمباکو پر جب معاملہ آیا تو معاملہ بگڑ گیا، کیونکہ اسی تمباکو سے گٹکا بنتا ہے، منہ کا کینسر جس سے ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی تمباکو سے سگریٹ اور بیڑی بنتی ہے جس کو پی کر ہمارے پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی بیماریاں لگتی ہیں، اسی سے حقے بنائے جاتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر کے حقے خانوں میں حقے پیتے ہیں، کتنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے جوانوں، جب ان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی یہ تمباکو حرام ہے چھوڑ دو، ارے مولانا تمباکو حرام ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے حدیث میں؟ یہ تمباکو تو تھا ہی نہیں نبی کے زمانے میں۔ بات صحیح ہے، جی ہاں میرے جوان، آپ نے یہ سچ کہا، تمباکو نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہزاروں سال کے بعد تمباکو دریافت ہوا ہے دنیا میں، اور آج آپ کے اڑیسہ، آپ کے مختلف علاقوں میں، گجرات کے مختلف علاقوں میں، اور اسی طرح سے آپ جا کر دیکھیں اس کی کھیتی ہو رہی ہے تمباکو کی۔ شروع میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ تمباکو فائدے مند ہے یا نقصان، اس لیے کھاتے تھے، کھلاتے تھے اور بالکل کوئی غم نہیں تھا۔ لیکن ابھی سائنس نے ڈکلیئر کر دیا، کمپنیوں کو لکھنے پر مجبور ہو جانا پڑا۔ وہ کمپنیاں جو سگریٹ بنا رہی ہیں، جو بیڑی بنا رہی ہیں، آپ جاؤ ذرا دیکھو، اس پر ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے، کچھ انفارمیشن ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے کہا نا پھیپھڑے کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور گلے کی بہت ساری بیماریاں، ماؤتھ کینسر اسی تمباکو کی وجہ سے۔ ابھی میں قرآن حدیث کی دلیلیں تو بعد میں دوں گا، آؤ دلیل اس کمپنی کی دے دوں جو کمپنی اسے بناتی ہے، کیا کہتی ہے؟ حالانکہ وہ بیچ رہی ہے، بزنس کر رہی ہے۔ آپ اسی سگریٹ کی پیکٹ کو اٹھاؤ، انڈین کمپنی کہتی ہے اسموکنگ کلز، اسموکنگ کرنے سے آدمی مرتا ہے، صرف اتنا، بہت ہی شارٹ۔ لیکن باہر کی کمپنیاں جو سگریٹ سپلائی کرتی ہیں، امپورٹڈ جو سگریٹ آتی ہے جو مہنگی ہوتی ہے، اور ہمارے جوان بڑے فخر سے لے کر پیتے ہیں، ارے میں امپورٹڈ پی رہا ہوں، خودکشی کر رہے ہو، سن لو، قسطوں میں خودکشی کر رہے ہو آپ، اس لیے کہ اسی فارن کمپنی نے لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، اسموکنگ causes lung cancer, heart diseases, it is dangerous for health۔ جا کے پڑھ لو، جملے یاد کر لو، اسموکنگ کرنے سے پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے۔ لکھا ہے، لکھ دیا ہے کمپنی نے، اس لیے کہ اگر کمپنی لکھ کر کے نہیں بیچے گی، اس کی کمپنی سیل کر دی جائے گی۔ لکھو اور تب بیچو۔ ہائے رے ہندوستان، زہر بیچو، کھلاؤ اور ڈسکرپشن لکھ دو، کیا قانون ہے، کیسا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ کاش وہ دل لائے کہ اسلام کا جھنڈا پھہرائے، اسلام کے قانون تلے ہم جی رہے ہوں۔ آؤ جوانوں، یہ تو آپ کے گراؤنڈ ریالٹی کی بات تھی، آپ کے زمینی حقیقت کو میں نے سامنے رکھا تھا، اس لیے کہ آپ کے اسی یو پی گورنمنٹ نے کس کے زمانے میں، یہ اکھلیش کے باپ، کیا نام ہے بھائی؟ ہاں، سب لوگ کہتے ہیں ملائم سنگھ یادو، کچھ لوگ کہتے تھے ملا ملائم سنگھ، اس لیے کہ تھوڑا سا اس نے سپورٹ کر دیا تھا، حمایت میں بول دیا تھا، کبھی مسلمانوں کے حق میں ویکینسیاں جاری کر دی تھی۔ وہی ملائم سنگھ، اس کے دور میں ڈاکٹروں کے پینل نے اپلیکیشن دیا لکھنؤ راجدھانی میں، نوجوانوں کو بچاؤ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ذرا ہاسپٹل کا سروے کر لو، کتنے جوان ہمارے بیڈ پر پڑے ہیں، ماؤتھ کینسر، منہ کا کینسر، کیوں؟ گٹکا کھا رہے ہیں۔ او یادو جی، بچاؤ جوانوں کو، پابندی لگاؤ اس کمپنی پر۔
نئی نسل تباہ ہو جائے گی۔ غیر مسلم پکار رہا ہے جو ڈاکٹر ہے، غیر مسلم اپلیکیشن دے رہا ہے جو ڈاکٹر ہے۔ آپ اس خبر کو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے گھروں میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، ٹیلی ویژن، نہ جانے کیا کیا سورسز اور ہتھیار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، کیا اس کے بعد بھی تم خودکشی کرنے کے لیے، قسطوں میں مرنے کے لیے اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو؟ کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے کہ گٹکا مت کھاؤ، قرآن میں کہاں ہے کہ تمباکو پان میں مت ڈالو، قرآن میں کہاں ہے کہ سگریٹ اور بیڑی نہیں پینا چاہیے؟ آؤ بتا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر فطور، عقل میں فطور پیدا کرنے والی، عقل کو کھا جانے والی چیز، چاہے وہ مفتر ہو یا مسکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ حرام ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا کہ یہ انگور کی بنائی ہوئی شراب ہو تب حرام ہے، یہ ناریل کی بنائی ہوئی شراب ہو تب حرام ہے، یہ کھجور کی بنائی ہوئی شراب ہو تب حرام ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل مسکر حرام، جس میں بھی نشہ آئے وہ چیز کیا ہے؟ بولو حرام۔ جو بھی عقل میں فطور ڈالے، حدیثیں ہیں، اس چیپٹر میں جا کر کے پڑھیے، عقل کو کھا جائے تمہارے، حرام۔ اب چاہے تم اس کا نام تمباکو دو، چاہے ہیروئن کہو، چاہے کوکین کہو، چاہے کچھ اور بھانگ اور چرس کہو، جو بھی نام دو جسے تم جانتے ہو، اگر وہ نشے آور چیز ہے، اگر وہ تمہاری عقلوں کو کھا جانے والی ہے، اگر عقل میں فطور ڈالنے والی ہے، اگر وہ تمہیں باولا بنا دینے والی ہے، تو کیا ہے وہ؟ بولو کیا ہے بھائی؟ حرام۔ کچھ جوان ہمارے ابھی ممبئی میں کہتے تھے ایم ڈی پاؤڈر بڑا اچھا لگتا ہے، سونگھ لیتے ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، سونگھنے پر کیا مزہ آتا ہے، کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اور اچھا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں سونگھنے کو مل رہا ہے۔ نہیں، اے میرے جوان، ہے، حدیث میں ہے، جو بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام، عقل کو کھا جائے وہ حرام، گالی گلوچ پر آمادہ کر دے وہ حرام، تمہیں بہن بیٹی کی تمیز، بیوی اور بہن کی تمیز تمہاری چلی جائے، ایسی چیز اگر تم استعمال کر رہے ہو وہ حرام ہے۔ اب اگر وہ ایم ڈی پاؤڈر ہے تو وہ حرام ہے، اگر ایسا کرنے والی وہ تمباکو ہے تو حرام ہے، اگر ایسا کرنے والی وہ شراب ہے تو حرام ہے، اگر ایسا کرنے والی وہ کوکین ہے تو حرام ہے، اگر ایسا کرنے والا وہ بھانگ اور چرس ہے تو حرام ہے۔ جو بھی ہے نشہ اور عقل میں فطور پیدا کرنے والی چیز ہے تو حرام ہے۔ بولو حدیث میں ہے یا نہیں؟ اب تمباکو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا بتاتا ہوں آگے۔ آپ پیتے ہو اور آپ کا بھائی دوسرا چھوٹا والا نہیں پیتا ہے، یا آپ کے ابو نہیں پیتے ہیں، آپ اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر کے سگریٹ اگر جلاؤ، اگر اس میں تھوڑی بھی غیرت ہوگی یا تھوڑا بھی وہ نفاست پسند ہوگا تو وہ سمجھائے گا، بیٹے کیا کر رہے ہو، یہ برائی یہیں میرے پاس ہی کرنی تھی، مجھے بھی پریشان کر رہے ہو، دھواں آ رہا ہے۔ یعنی آپ کے ابو کو اس کا دھواں بھی پسند نہیں۔ اور اگر کسی ایسے پبلک پلیس پہ آپ پی رہے ہو جہاں آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے ہٹا کٹا، تو شاید وہ اگر پرہیز کرنے والا ہو تو آپ کو 2-4 لگا بھی دے گا، ارے بھائی چل اٹھ بھاگ، کیا کر رہا ہے، ادھر آپ کو گرا پڑا دے گا اور آپ راستہ ناپیں گے اپنا، اس لیے کہ اس کو اس کا دھواں تک برداشت نہیں۔ اور اسی آپ چھوٹے بھائی کو جو 10 سال 12 سال 15 سال کا ہے، جس نے کبھی یہ تمباکو، کبھی یہ سگریٹ، کبھی یہ بیڑی اس کو منہ نہ لگایا ہو، اگر آپ اس کو ذرا پلا دو، دیکھو اس کی عقل کا حال کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جوانوں؟ چکراتا ہے، بولتا ہے میرے بھائی ذرا پکڑو، گھر لے چلو، گر جاؤں گا۔ فطور۔ اب اگر اس چیز کا ذکر حدیث میں ہے تو مجھے کہنے دو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حشر سورۃ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اس کو لے لو، ٹیک اٹ، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اوائڈ اٹ۔
بولو قرآن اور حدیث میں ذکر آیا کہ نہیں؟ آیا کہ نہیں جوانوں؟ ابھی یقین نہیں ہے؟ آؤ اور دلیل لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نبی کے بارے میں، ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے کہ نبی خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے امت کے لیے اور خبیث قسم کی چیزوں کو حرام کرتا ہے. بولو یہ سگریٹ جو بھی آپ پی رہے تھے اور آپ نے اپنے باپ کو اس کا دھواں سنگھایا تو باپ اٹھ کر چلا گیا، آپ کو مار نہ سکا، اس کی شفقت و محبت آپ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اسے روک رہی تھی، لیکن آپ کسی اجنبی کے پاس بیٹھے تو دو چار ہاتھ بھی آپ نے کھا لیے. اس لیے یہ دلیل ہے کہ یہ سگریٹ، یہ بیڑی جو تمباکو سے بنا ہوا ہے یہ خبیث ہے، اور نبی نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. نمبر 1. دلیل نمبر 2، خبیث چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا فضول خرچی. کیا ہے؟ تبذیر. فضول خرچی کی 2 قسمیں، ایک اسراف ہے کہ بھئی حلال کام کر رہے ہو لیکن اس میں بھی حد سے آگے بڑھ گئے. دعوت کرنا تھا، آمدنی سے زیادہ تم نے خرچ کر ڈالا، گئے بینک سے لون لے کر آئے، کہا ولیمہ ہے میں بہت ہزاروں کو بلاؤں گا، لون لے کر آ گیا. اسراف ہے. ولیمہ جائز دعوت تھی لیکن اس میں آپ نے فضول خرچی کی. اپنی آمدنی کے دائرے میں آپ کو رہنا چاہیے. اور تبذیر کہتے ہیں شیطانی کاموں میں پیسہ بہانا، اس قدر بہانا کہ اس میں بھی حد سے آگے بڑھ جانا. جیسے ناچ گانا ہو اسے لے کر آؤ، ویسے حرام ہے، اس میں بھی فضول رات بھر لا کر کے بکنگ کر کے اور ڈھم ڈھم پم پم پیسے تمام برباد کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، قرآن نے کہا وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا، دیکھو فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میرے جوانوں بتاؤ، شیطان کا بھائی بننا کسی کو پسند ہے؟ کچھ جوان کہہ رہے ہوں گے کہ اب شیطان کی ضرورت کیا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں. ایسے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرمائے. میرے بھائیوں، فضول خرچی سے بچو، یہ بھی حرام کام ہے. اگر تم خریدتے ہو فضول خرچی کر رہے ہو، بچا لو ان پیسوں کو. یہ 2 سے 3 پیکٹ، یہ 3 سے 5 پیکٹ بیڑی اور سگریٹس کے جو پیچھے پیتے ہو روزانہ تم خرچ کر رہے ہو. اگر اللہ کی قسم ان پیسوں کو بچا لو، 30 دن کے بعد مجھے بتانا کیلکولیشن کرنے کے بعد کہ تمہاری کتنے پیسے بچ گئے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان بچے ہوئے پیسوں سے، جن سے تم سگریٹ کی پیکٹیں لیتے تھے، بیڑی کی پیکٹیں خریدتے تھے، تمباکو کھاتے تھے، ملتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، یہی پیسے جو تم نے مہینے بھر بچا لیے ہیں، جاؤ یہ اتنے پیسے ہیں کہ تمہیں بادام مل جائے گا. یہ اتنے پیسے ہیں کہ کلو بھر کاجو خرید کر کے لاؤ گے، کھاؤ گے، کھلاؤ گے. تو بتاؤ اگر اتنے پیسے تم خرچ کر رہے ہو بیڑی اور سگریٹ پر، تمباکو پر، یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ بولو. نمبر 3، بیڑی اور تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی تمام چیزیں. غور سے میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے لیے یو پی اور بہار کے ہمارے بھائیوں میں بہت بیماری ہے اس کی، اس لیے میں تفصیل کے ساتھ اسے بتا رہا ہوں. تیسری دلیل کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود سگریٹ کی پیکٹ بتا رہی ہے کہ اس سے پھیپھڑے کا کینسر، دل کی بیماری، ڈینجرس فار ہیلتھ. تو گویا اگر ہم اس کو خرید رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی خودکشی کا سامان لے رہے ہیں، قسطوں میں مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور شریعت نے کیا کہا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، مت مارو. 3 دلیلیں ہیں. نمبر 1، یہ چیزیں خبیث ہیں، پلید ہیں. نمبر 2، ان میں پیسے خرچہ کرنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے بھائی؟ فضول خرچی ہے. یاد کر لو دلیل. نمبر 3، اس کو کھانا خرید کر کے یہ خودکشی کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ مر رہے ہیں. رپورٹ لے لو، رپورٹیں لے لو ہاسپٹل سے جا کر کے.
تو مت اپنے آپ کو مارو جوانوں. میرے بزرگوں اگر یہ عادت لگ گئی ہے، آؤ عزم کر کے اٹھو، ہم سماجی تعمیر کا کام کریں گے، تخریب کا نہیں، فساد کا نہیں، بگاڑ کا نہیں. اللہ کی قسم تمہارا یہ اقدام ایک تعمیری سمت میں ہوگا اور تم تخریب کاری سے اپنے سماج کو بتا سکو گے. کتنے جوان ہیں جو اسی تمباکو میں مبتلا ہو کر، اسی گٹکے کی نظر ہو کر، اسی بیڑی اور سگریٹ کے عادی ہو کر اپنے آپ کو، اپنے پھیپھڑے کو جلا رہے ہیں، سڑا رہے ہیں، دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں. رپورٹیں موجود ہیں، خاص طور سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ اگر آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کیا کر رہا ہے ہمارا جوان؟ کتنا مر رہے ہیں تمباکو کی وجہ سے. اس کے بعد بھی توبہ نہیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے یو پی کے میٹھے میٹھے بھائیوں، کیونکہ مٹھائیاں بہت کھلاتے ہو، اے میرے بھائیوں ایمان والے، کتنے ہو جن کو سگریٹ بیڑی کی عادت تھی، جو تمباکو کھایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو کہ انشاءاللہ آج اٹھیں گے تو ہمارے جیب میں سگریٹ اور بیڑی کی جو پیکٹیں ہیں اسے ہم کچرے میں پھوڑ پھاڑ کر پھینک کر جائیں گے. جو تمباکو ہے اسے ہم اگل دیں گے، اس کی پیکٹیں پھاڑ کر ہم کچروں کے حوالے کر دیں گے. میرے بھائیوں، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کتنے ہیں جو اس مہم میں تعمیر سماج، معاشرے کی، سماج کی ترقی میں ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ بولو، ہے کوئی ہمت والا؟ ڈر رہے ہیں لوگ. کوئی ہے؟ بس 2-4؟ یا اللہ اتنا بڑا جلسہ؟ ہو سکتا ہے تمباکو کھانے والے کم ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو 0 بنا دے. آپ کے بھلے کی چیز ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. صحت تیری خراب ہوگی ہے میرے جوان، کینسر تجھے ہوگا. بات ہماری پہنچانے کی تھی، پریشرائز کرنے کی نہیں. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو سمجھنے اور ان غلاظتوں، بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماریوں سے بچنے کا نام تعمیر معاشرہ، غلاظتوں سے اور برائیوں سے بچنے کا نام تعمیر معاشرہ. اسی طرح بھلائی کے کرنے کا نام بھی تعمیر معاشرہ ہے. بھلائی کے کام، جیسے مدرسے بنانے کی بات آ گئی، مسجد بنانا ہو گیا، چلو بھائی حصے لو، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں مسجد بن جائے. کتنا اچھا کام ہے. تعمیر سماج، تعمیر ترقی، ترقی سماج، ترقی معاشرہ. ہمارے بچے آ کر پڑھیں گے، ہماری نمازیں ادا ہوں گی، یہاں پروگرام اور اجتماعات ہوں گے، لوگ پھلے پھولیں گے، فیض یاب ہوں گے. آؤ، چندے جمع ہو گئے، مسجد بن گئی. آپ نے سماج اور معاشرے کی تعمیر کا کام کیا ہے، جیسے حضرت عثمان نے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر کے مسجد نبوی بنائی، اسلامک سینٹر، اور رفتہ رفتہ آپ کی تبلیغ اور دعوت سے مدینے کی بڑی آبادی مسلمان ہو گئی، میجورٹی میں آ گئے مسلمان. کیا ہوا؟ چھوٹی سی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگ پڑ گئی. اب جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازیں آ کر کے لوگ اندر پڑھ سکیں، باہر جا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو یہ بغل کی زمین خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت میں گھر لے لے. یہ اعلان کرنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان راتوں رات اس انسان کے پاس جاتا ہے جو غیر مسلم تھا، جس کی وہ زمین تھی، غالباً وہ یہودی تھا، جا کر بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی. وہ جوان جس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی آپ کو دے دی. وہ جوان جاتے ہیں، پیسے والے تھے. اللہ نے ہمارے جوانوں کو بھی پیسے دیے ہیں، لیکن کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ کون سی لاٹری ہمارے جوان خرید رہے ہیں؟ کن کن جوؤں کے اڈوں پر ہمارے نوجوان نہیں ہیں؟ ذرا دیکھ لو. کن کن فکس ڈپوزٹ کی اسکیموں میں جا کر اپنے پیسے نہیں جمع کر رہے ہیں تاکہ سود اور بیاج ڈبل تیبل وصول کریں. مالدار. لیکن عثمان غنی جیسا مالدار بنو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، 5 سوار زمین تھی، کہہ سکتے ہو 5 بسوا یا اس طرح کی چیز. بات چیت کرنے کے بعد معاہدہ ہوا،
جو رقم اس نے مانگی عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ وارضہ پے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوش ہو کر آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خرید لی ہے یہ زمین اور میں وقف کر رہا ہوں اللہ کے لیے مسجد کو۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ویسے بھی وہ جنت کی بشارتیں پا چکے تھے۔ میرے جوانوں، کیا ہم بھی مسجد اور مدرسوں کے بنانے میں حوصلہ رکھتے ہیں؟ کہ اگر ایسے تقاضے آتے ہیں کہ فلاں دیہات میں یو پی کے، بہار کے، یا فلاں کرناٹک کے، فلاں تلنگانہ کے، فلاں آندھرا کے، فلاں جھارکھنڈ کے، فلاں دیہات میں مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، تصدیقات موجود ہیں، چلو بڑھ چڑھ کر کے حصے لو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو لے رہے ہیں، لیکن کچھ گنے چنے، حالانکہ ہیں ہمارے جوان اچھے خاصے مالدار۔ جوانوں بنو کسی عثمان جیسا جو غنی کہلائے۔ اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا اس لیے کہ تعمیری کاموں میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ پینے کا پانی کم ہو گیا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، بئر روما جسے کہا جاتا ہے، وہ بیچنے لگا، پیسے لوں گا تب دوں گا۔ بیچارے بہت سارے غریب مسلمان پیسہ نہیں کہ پینے کے لیے پانی خرید لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ ہمارے بہت سارے صحابہ پینے کا پانی ان تک نہیں پہنچتا، غریب ہے، نہیں خرید پاتے۔ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو ان مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے اور اللہ سے اس کا ثواب پائے جنت کی شکل میں؟ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مالدار تھے، زمانے کے مالدار ترین، the wealthiest person of that world in that time۔ اسی لیے غنی کا لقب ان کے ساتھ جڑ گیا۔ غنی مطلب ریچسٹ، مالدار ترین۔ وہ یہودی کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات اس پر آتی ہے، وہ تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ منافع ہو رہا ہے نا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارے بھائی کچھ تو بولو، آدھا لے لو، آدھا تمہارا، تم آدھا رکھو، آدھا مجھے بیچ دو میرے بھائیوں کے لیے، میں لے لیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ہزار درہم میں وہ آدھا کنواں دینے کو راضی ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدھا کنواں خرید لیا، اس کا پیمنٹ میں نے کر دیا ہے، اب ہمارے ساتھی وہاں سے مفت میں جا کر پانی لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا آدھا کنواں خریدنے کا مطلب کوئی بتائے گا؟ آؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بتاتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ عثمان غنی معاہدہ کر کے آئے تھے، آدھا کنواں میرا آدھا آپ کا، یعنی ایک دن ہمارے لوگ پانی نکالیں گے اور آپ بند رہیں گے کمروں میں، نہیں آئیں گے کنویں کے مڈیر پر، اور دوسرے دن آپ اور آپ کے لوگ یہودی وہ پانی نکالیں گے کنویں سے، ہمارے مسلمان نہیں جائیں گے مڈیر پر۔ جیسے لوگ آج ٹنکیاں بھر لیتے ہیں، سپلائی پانی آتا ہے، ایک دن ٹنکی بھر لی تو ہفتوں بھر چلتا ہے یا 2 دن چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے ساتھیوں دیکھو ایسا کرو، جب تمہاری باری کا دن ہونا تو خوب پانی نکال لو، کیونکہ اس کا معاہدہ نہیں ہوا ہے کہ کتنا لمٹ، کتنا لیٹر تمہیں نکالنا ہے، اس کا معاہدہ ہوا ہے کہ آدھے میں حق تمہارا، آدھے میں ان کا ہے، تو جب تمہاری باری ہو تو خوب محنت کرو پانی نکالنے میں، جمع کرنے میں، ٹنکیوں میں بھرنے میں، مٹکوں کو بھرنے میں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، جب اپنی باری آتی تھی تو خوب پانی نکالتے کھینچتے تھے۔ یہودی نے دیکھتے دیکھتے کہا، مجھے برداشت نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی میرا نکل جاتا ہے۔ اس نے عثمان غنی کو بلایا اور کہا، عثمان ایسا کرو، آدھا لیا ہے نا، دوسرا آدھا بھی لینا، پورا لینا، اس لیے کہ تمہارے لوگ اتنا پانی نکال لیتے ہیں کہ وہ اس میں ہمارا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا ٹھیک۔ پہلے غالباً 20,000 درہم میں دیا تھا اس نے، دینار یا درہم، اور بعد میں 9,000 پہ راضی ہو گیا، آدھا یہ دوسرا اتنا سستا دے رہا ہوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورا کنواں خرید لیا اور میں اسے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، سب لوگ پیے۔ سبحان اللہ۔ بولو یہ سماج اور معاشرے کی ترقی اور تعمیر کا کام تھا یا نہیں؟ بولو میرے بھائیو، ایسے کام کا تقاضا آج ہمارے سوسائٹیوں میں اگر ہو، ہمارے سماج میں ہو، ہمارے جوان بھی کر سکتے ہیں۔
ہے ان کے پاس دمخم، ہے ان کے پاس پیسے، ہے ان کے پاس بینک بیلنس، بس ضرورت ہے کہ ان کا دل بھی ہو، اور اللہ نے دیا، کر سکتے ہیں میرے بھائیوں سے۔ تو نیکیاں کرنے کا کام تعمیر ہے، برائیوں سے بچنے کا کام تعمیر ہے۔ اور سن لو، ناانصافی ہوگی اگر میں خواتین کا ذکر نہ کروں۔ خواتین بھی تعمیر سماج کے کام میں پیش رہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا اور بھلائیاں کرنے میں آگے بڑھتی رہیں۔ کچھ مثالیں دے دوں؟ پانی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیث رسول سے ایک مثال دوں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی بالکل تازہ ترین ایک واقعہ۔ میں 2 ہفتہ پہلے کرناٹک کی سرزمین مینگلور میں تھا، اڑپی کے پاس مینگلور، بڑا ہی امیر ترین شہر ہے، بڑا مہذب کلچرڈ، پڑھے لکھے لوگ، 95% لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں وہاں پر۔ آپ اندازہ، کیرلا کا بارڈر، وہاں پر ایک ادارہ چل رہا تھا کرائے کی زمین پر لڑکیوں کا، جہاں لڑکیاں انگلش میڈیم میں اسلامک اسٹڈیز، توحید، فقہ، تفسیر، اسلامیات، دینیات پڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے جس آدمی کی زمین تھی اس نے کہا کہ ایسا ہے، مجھے یہ بیچنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم سے بیچ دو۔ مدرسہ چلانے والوں نے کہا ہم سے بیچ دو۔ کہا دیکھو اتنا ریٹ لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمیں مہلت دو۔ کہا صرف آپ کے لیے 3 مہینے کی مہلت ہے، 3 قسطوں میں آپ کو پے کرنا ہے۔ کوئی معمولی پیمنٹ نہیں تھی، 63 لاکھ اراؤنڈ، کئی بہت کشادہ زمین تھی، پلے گراؤنڈ تھا، سب کچھ۔ اچھا، لوگ فکر مند ہو گئے، کہیں کچھ نہیں، لیکن خواتین تقریباً 800 کے قریب اس میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، 800، اس لیے کہ وہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ادارہ تھا وہاں پر، جو اسلام سیکھنے کے لیے انگلش میڈیم میں اسلام سیکھنے کے لیے بچیوں کو ملا، کہ اس کی خصوصیت اور اسپیشلٹی ہے۔ انگلش میڈیم میں اسلامک ادارے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھے جو فل ٹائم انگلش میڈیم میں فقہ، تفسیر، توحید، حدیث، دینیات، اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ 3 مہینے کا وقت، 63 یا 64-65 لاکھ کے اراؤنڈ پیسہ جمع کرنا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مدرسے کے ذمہ داروں نے، اتفاق سے فیملی ٹرسٹ تھا، انہوں نے تمام طالبات اور ان کے والدین کو ایک دن دعوت دی، یہ ہنگامی میٹنگ کی، اور اس کی فاؤنڈر جو ایک خاتون تھی، جو وہاں کی میئر بھی رہ چکی ہیں سابقہ، وہ غیر مسلم برہمن تھی لیکن مسلمان ہو گئی، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، آج وہ ایک اچھی انگلش اسپیکر ہیں، داعیہ ہیں۔ انہوں نے 800 بچیاں اور ان کے والدین کے درمیان ایک تقریر کی، اپنے زمین کا میٹر رکھا اور کہا یہ زمین اتنے میں بک رہی ہے، نہیں تو ہمارے ہاتھ سے جائے گی، موقع صرف 3 مہینے کا ہے، ہمیں 3 قسطوں میں یہ رقم دینی ہے۔ آج ہم نے آپ کو جمع کیا ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں، بتاؤ کیا ہمیں یہ مدرسہ چلانا ہے؟ تو آئیے ہاتھ بٹائیے، نہیں چلانا ہے تو ہاتھ اٹھائیے۔ سب نے ہاں بھری، کہا نہیں، ہمیں یہ مدرسہ قائم رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، چلانا ہے، اور ہم آپ کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن اس خاتون کے شوہر جنہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے پروگرام کے لیے، میں 3 روزہ کرناٹک کے دورے پر تھا، انہوں نے بتایا کہ مولانا میری خاتون کی اس تقریر پر، اسی مجلس کے اندر بچیوں نے، ان کی والدہ نے اپنے زیورات نکالے، کان کی بالیاں نکالی، پائل نکالے، جو بھی ان کے پاس تھا لا کر کے ہماری خاتون کی جھولی میں، ان کے آنچل میں ڈال دیا۔ کہا یہ ہمیں چاہیے مدرسہ، ہمیں اسے لینا اور خریدنا ہے، ہماری بچیوں کو پڑھنا ہے۔ کرے 35 لاکھ آن دا اسپاٹ چندہ ہوا۔ وہ زیورات جو ہم نے بیچے اور کچھ نقد جو اسی میٹنگ میں ہمارے ہاتھ آئے،
35 लाख रुपीज। कैन यू गेस? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें पेश हैं। उस जमाने का वाकया मैं सुनाता हूं आपको, लेकिन ये आपके अभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का वाकया है और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 3 महीने के अंदर 3 किस्तों में चंदा हुआ और पूरा पेमेंट हो गया, जमीन हाथ में आ गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। आज भी ऐसी रूहें मौजूद हैं, आज भी ऐसे नुफूस हैं, सिर्फ मर्दों में नहीं खवातीन में भी, कि वो अपना दामन, अपना आंचल और अपना किरदार पेश कर रहे हैं, अपने दिल की कुशादगी पेश कर रहे हैं और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने माल की, अपने वक्त की, अपने जान की भी देने के लिए तैयार हैं, अगर वाकई उन्हें सही माने में इस्लाम समझा दिया जाए। उस जमाने का एक वाकया सुनाऊं, दिल दहलाने वाला। कैसी तामीरी सोच रखने वाली थी हमारी खवातीन। बहनें अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो गौर से सुने। ये वाकया किसी और का नहीं है, ये उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिनके शौहर अबू तलहा अंसारी हैं। तामीर समाज में क्या रोल निभाया उन्होंने। एक बार एक मेहमान आए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको इज्जत देना। बोलो भाइयों, ये तामीरी काम है या नहीं है? आज अगर कुछ सुफरा मस्जिदों में आ जाते हैं रमजान में, अल्लाह के घर के लिए, मदरसों के लिए चंदा करने के लिए, तो लोग छुप छुपा कर निकल जाते हैं नमाजें पढ़कर, कहीं कोई मिल ना जाए, घर ले जाना पड़े, खिलाना ना पड़े। क्या करूं, हमारे दिल बिल्कुल तंग हो गए हैं। हालांकि नबी के सहाबा और सहाबियात का दिल देखो मेहमान नवाजी में कैसा था। सही बुखारी किताब तफसीर की रिवायत है, सूरह हश्र की आयत नंबर 9, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इसकी शान नुज़ूल में यह वाक़या दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आते हैं, लेकिन आपके घर में कुछ खिलाने को नहीं, कुछ खिलाने को नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साहबा कौन है मेरे मेहमान को ले जाए, खिलाए, सवाब पाए। अबू तलहा अंसारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं ले जाता हूं, मुझे दे दीजिए। ठीक है, ले जाओ। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वही जिनका वाक़या अभी था कि उन्होंने शराब के मटके फोड़वा दिए, यही अबू तलहा अंसारी और उनकी बीवी का वाक़या। वो लेकर के आए, अपनी बीवी से कहा कि देखो मैं एक मेहमान लेकर आया हूं और ये मेहमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर में कुछ नहीं था इसलिए मैं ले आया, मैं खिलाऊं। मेरी बेगम बताओ क्या है घर में। गई, देखा उन्होंने तो कहा मेरे सरताज घर में बच्चों के खाने भर का थोड़ा सा है, हमारे बच्चे अगर खा लेंगे तो हमारे लिए भी नहीं बचेगा। अच्छा क्या करना चाहिए? एक आइडिया, एक तदबीर है। क्या है? ऐसा करो बेगम कि आप वो खाना गर्म करो, बच्चों को सुला दो। आज थपकियां दे देकर बच्चों को सुला दो, बच्चे सो जाएं तो वो खाना गर्म करो, दस्तरखान पर लाकर रखो। और ये चिराग जो जल रहा है ना, मैं भी मेहमान के साथ बैठूंगा खाने के लिए, लेकिन खाना तो एक ही भर का है, 2 आदमी खाएंगे तो दोनों का आधा आधा होगा। मैं बैठ जाऊंगा मेहमान के साथ, मैं भी हाथ चलाऊंगा और जैसे ही हम खाना शुरू करेंगे ना, तुम चिराग के पास जाना और उसको सीधा करने, दुरुस्त करने के बहाने फूंक मार देना, वो बुझ जाएगा। और अंधेरे में हम हाथ चलाते रहेंगे, मेहमान खाता रहेगा, वो आसूदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आजकल हमारी खवातीन कोई कहने की जुर्रत कर ले कि बच्चों को सुला दो, हम अपने मेहमान को खिला देंगे, करेगा कोई जुर्रत? अल्लाह के बंदे क्या कह रहे हो, बच्चों को सुला दो? पता नहीं उसका झाड़ू और क्या क्या उठ जाएगा। अभी मैं सिखाती हूँ, क्या बक रहे हो। अल्लाह ताला हमारी खवातीन को समझ अता फरमाए। क्या कुर्बानी थी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की। कहती हैं हाँ मेरे सरताज ऐसा ही करती हूं। बच्चों को थपकियां दे दे करके सुलाया उन्होंने, बच्चे भूखे सो गए। मेरे भाइयों जरा अपने दिल पर हाथ रखो। बच्चों को भूखा सुलाने के बाद खाना लाकर दस्तरखान पर रखा गया, मेहमान बैठे, मेजबान बैठे और बीबी ने अपना रोल अदा किया। तामीर माशरा में खातून हिस्सा ले सकती है। अपने आप को भूखा रखा, अपने बच्चों को भूखा रखा,
ان کا شوہر بھی بھوکا رہا، مہمان کو کھلایا، مہمان اندھیرے میں کھاتا رہا، آسودہ ہو گیا، پلیٹ سے ڈش ختم ہو گئی اور دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا کر کے رات گزار دی۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ یہ معمولی کام تھا، ان کی اس ادا پر اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا کہ صبح فجر کی نماز میں جب حضرت ابو طلحہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتے ہیں، ابو طلحہ ادھر آؤ، رات میں تمہارے کام پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، تم میاں بیوی کے اداؤں پر اللہ اتنا خوش ہوا جو تم نے میرے مہمان کو کھلا کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، بچوں کو بھوکا سلایا، اللہ اتنا خوش ہو گیا۔ جبریل آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، ذرا سن لو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ صحابہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے بھلے اس چیز کی انہیں کتنی ہی دقت ہو، کتنی ہی ضرورت ہو، کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے، بٹ دے پریفر ادرس اپون دیم۔ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھلا دیتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی کے صحابہ۔ قرآن کریم کی آیت پر میرے بھائیوں، یہ خواتین تھیں جو سماج کی تعمیر میں حصہ لے رہی تھیں۔ خاتون کا واقعہ کیا سناؤں؟ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، گشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، ایک گلی سے گزرتے ہوئے جب آواز سنائی دی تو گھر کے دروازے پر کان لگا دیا، کیا بات ہو رہی ہے؟ رات کے اس تیسرے پہر میں کون ہے جو باتیں کر رہا ہے؟ بات جب سنائی دی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے میری بیٹی اٹھو، جاؤ کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال لاؤ، اے میری بیٹی تم جوان ہو۔ کیوں امی؟ کیا کروں پانی لا کر؟ ارے یہ دودھ ہماری اونٹنیوں نے بہت کم دیا ہے، ہمارے کسٹمر بہت سارے واپس چلے جائیں گے، جاؤ تم جوان ہو، رسا اٹھاؤ، بالٹی باندھو، اسے کنویں میں ڈالو، ڈول سے پانی نکال کر لاؤ، اے میری جوان بیٹی میری سنو، اور لا کر دودھ میں پانی ملا دو۔ اس زمانے میں اگر کچھ ایسی سوچتی تھی تو ایسی سوچ رہتی تھی تو دودھ میں پانی ملاتے تھے وہ لوگ، لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ ڈیری والے کیا کرتے ہیں؟ اتنا سارا پانی ہے، تھوڑا سا پاؤڈر ملا دو، بیچ دو، پانی میں دودھ ملا رہے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا غلام یہ سن رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا، دیکھو بیٹی نے سماج کی تعمیر میں حصہ لیا، معاشرے کی ترقی کی راہ پر وہ چل پڑی۔ وہ اپنی اماں کو جواب دیتی ہے، امی امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع فرمایا ہے۔ کیا منع کیا ہے؟ بیچنے والے دودھ میں پانی نہ ملاؤ، نافرمانی ہو جائے گی امیر المومنین۔ گھر میں کھانے کا دودھ ہوتا تو ہم ملا لیتے، کوئی بات نہیں، بیچنے والا دودھ ہے نا، اس میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ اچھا امیر المومنین کا حکم ہے، اے میری بیٹی کیا سوچ ہے تیری؟ کون سا امیر المومنین رات کے تیسرے پہر میں یہاں کھڑا اور بیٹھا ہے؟ کون دیکھ رہا اور سن رہا ہے؟ جا بالٹی اٹھا، رسا لے لے، کنویں سے پانی نکال کر لے آ، ڈال دے۔ کیا کر رہی ہے امیر المومنین؟ امیر المومنین کون سن رہا ہے یہاں رات کے تیسرے پہر؟ میں ہوں، تم ہو، تارے اور ستارے ہیں، کون ہے تیسرا؟ ماں نے سمجھایا، لیکن بیٹی نے، ہر زمانے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھو بیٹی نے کیا رول نبھایا تعمیر سماج کا، معاشرے کی تعمیر و ترقی کا۔ کہا امی یہ بتاؤ، علم یرانا عمر فرب عمر یرانا، اگر امیر المومنین نہیں ہے تو یہ بتاؤ کیا عمر کا رب بھی سو رہا ہے؟ اگر میں لا کر پانی ملا دوں گی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟
امی دیکھ رہے ہیں نا. اور کل کو اگر حشر کے میدان میں تمام مخلوق کے سامنے میری بات پرس ہو گئی، اے ام عمارہ، ام عمارہ نام تھا اس بیٹی کا، ام عمارہ بنت سفیان بن ربیعہ الثقفیہ، قبیلے ثقیف کی تھی. اگر اللہ نے پوچھ لیا اے ام عمارہ تو نے امیر المومنین کی نافرمانی کی اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے، اے ام عمارہ تو نے میری بات نہ مانی، اپنی ماں کو تو نے خوش کیا، دودھ میں پانی ملا دیا، تو جا اپنی امی سے لے لے، جنت اپنی امی سے لے لے، میں نہیں دوں گا. امی ذرا بتاؤ یہ ذلت مجھ سے برداشت کیسے ہوگی؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میری بہنوں، ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ذرا بتاؤ کیا آپ نے رول نبھایا ہے؟ اپنے کسی معاشرے کی خاتون کو آپ نے سمجھایا ہے، یہ درس دیا ہے، یا جانتے ہوئے آپ نے تعمیر سماج کے اس کام میں حصہ لیا ہے؟ کیا ایسے عزم اور حوصلے آپ کے پاس بھی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اپنا جائزہ لیجیے، اپنا جائزہ لیجیے اور تعمیر سماج میں حصہ لیجیے. چاہے آپ نوجوان مرد ہوں یا آپ نوجوان خواتین، ہم میں سے ہر ایک تعمیر سماج میں حصہ لینے کا حقدار ہے، اسے یہ لینا چاہیے، اس لیے کہ تقاضا ہے. ایک آخری بات میں ذکر کرتا ہوں، ہمارے جوان تعمیر سماج میں حصہ لے سکتے ہیں. کیسے؟ شادیوں کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی تاریخیں رکھی گئی ہوں گی. مئی میں مولانا میری شادی ہے، سو اینڈ سو ڈیٹ میں آئیے گا، نکاح میں آئیے گا، نکاح پڑھا دیجئے گا. اچھا ولیمہ میں کم سے کم آ جائیے. شادیاں طے ہو رہی ہیں، مئی کا مہینہ قریب ہے، کتنی شادیاں ہونے والی. میرے جوانوں، تم تعمیر سماج کا کام کر سکتے ہو. بتاؤ کیسے؟ شادیاں کر کے. کیسی شادی؟ جہیز والی. ٹھیک ہے؟ جواب صحیح ہے؟ صحیح ہے. کیسے سماج کی تعمیر میں حصے لے سکتے ہو؟ سادی سہانی شادیاں کر کے، سنت کے مطابق شادیاں کر کے، جیسے نبی کے صحابہ نے تعمیر سماج میں حصہ لیا. اور ایک واقعہ سنا دوں اور تقریر ختم، کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، 6 منٹ ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک جوان ہے، لیکن یہ مہاجر صحابی ہیں، مدینہ آتے ہیں. صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح 5153 نمبر کی حدیث. عبدالرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا بھائی بنا دیا. کس کا؟ سعد بن ربیعہ. اے انصاری سعد، لے کر جاؤ اپنے اس مہاجر بھائی کو، کھلاؤ پلاؤ جلاؤ، اپنے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے اور کہا عبدالرحمن یہ میری آدھی پراپرٹی، آدھا باغ، آدھا گھر، آدھی جائیداد تمہاری، بالکل سگے بھائی کی طرح آدھا آدھا دوں گا میں. اچھا میرے پاس ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہیں، مشورہ کر لیتا ہوں، کسی ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے گی، تم جوان ہونا شادی کر لینا. اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی میرے بھائی اور صحابہ، اپنی بیوی کو طلاق دینے تک کے لیے راضی، اپنے بھائی کے لیے، کیونکہ اس کی عزت و عصمت بچانی ہے، ان کو تعمیری کام کرنا ہے ان کو. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. مجھے ابھی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، ایک چیز بتا دیجئے. کیا ہے میرے بھائی عبدالرحمن؟ کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، مارکیٹ کہاں لگتی ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمن کے ساتھ گئے، جا کر کے راستہ بتایا، بازار کی جگہ بتائی، ٹائم بتایا، کیا بکتا ہے، کیا بیچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں لوگ، سب واقف کرایا. اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی. گھی اور پنیر، 2 چیزیں خریدنے بیچنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں کہ کچھ عرصے میں تاجر مدینہ کہے جانے لگے. تاجر مدینہ، بزنس مین آف دا سٹی مدینہ، مدینہ کے تاجر، یعنی عبدالرحمن اتنے اچھے خاصے تاجر بن گئے. انہوں نے کہا اب شادی کر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس مہر دینے بھر کا مال آ گیا ہے. تو انہوں نے ایک انصاری خاندان میں پیغام بھیجا، مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، قبول ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کریں گے ہم. شادی کا وقت فکس ہو گیا.
لڑکی والوں نے خود نکاح پڑھا کر عبد الرحمن کے گھر اپنی بیٹی بھیج دی. کتنا سادہ نکاح. مدینے میں مدینے کے امام مسجد نبوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن شادی میں سادگی کا حال یہ ہے کہ امام مدینہ کو پتہ نہ چلا. میرے بھائیوں، کتنے بڑے شرف کی بات ہوتی کہ عبد الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے، اے نبی میرا نکاح ہے، فلاں دن ہے، آپ آ کر پڑھا دیجئے گا. لیکن اسلام نے وہ مزاج دیا تھا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو، کہ عبد الرحمن نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ چل کر کے امام مسجد نبوی کو بتاؤں کہ میرا نکاح ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ شادی نوجوان کی ضرورت ہے جسے سادگی میں ادا کرنا چاہیے. جیسے کسی انسان کی ضرورت کھانا کھانا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے نبی سے نہیں پوچھتا. کسی انسان کی ضرورت پانی پینا ہے، وہ پانی پینے کے لیے نبی سے نہیں پوچھتا. کسی انسان کی ضرورت آکسیجن لینا، ہوا میں سانس لینا ہے، یہ سانس لینے کے لیے وہ نبی سے پوچھنے نہیں جاتا ہے. یہ ضرورت شادی ہے، ایک ضرورت شادی ہے. اسلام نے یہ زحمت ہمیں نہیں دی ہے کہ ہم فلاں کو بتائیں تب ہماری شادی ہو. یہ مزاج صحابہ کو ملا تھا. اس لیے اسی مدینے میں عبد الرحمن کی شادی ہوئی، نبی کو پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنے آئے عبد الرحمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا دیکھا تو کچھ سیفرن کلر، زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا، پیلا پن. اصل میں ہوا یہ کہ اس زمانے میں عورتوں کو زعفران کی خوشبو ان کے جسم اور کپڑے پر ملی جاتی تھی، ان کو بھیجنے کے لیے سسرال میں، تیار کرنے کے لیے. شب زفاف کی تیاری میں یہ خوشبو ان کے جسموں پر، کپڑوں پر لگائی جاتی تھی، خواتین کو تیار کرنے کے لیے، دلہن کو بنانے کے لیے. یہ پیلا کلر عبد الرحمن بن عوف نے خود سے نہیں لگایا تھا، اس لیے کہ یہ کلر لگانا منع تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے جوانوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا شادی ہے نا تو ہلدی مہندی کر لوں. ہلدی مہندی، اللہ کی پناہ، ممبئی کے اندر کبھی آپ گزریے شادی کے موسم میں، جوان مرد جوان عورتوں کو، دوشیزاؤں کو یہ ہلدی لے کر کے دوڑ کر ان کے چہرے پر پوتتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنی گندی رسم ہے جو ہمارے معاشرے نے اپنا لی. کیا یہ اسلام نے سکھایا ہے؟ کیا یہ مزاج اسلام نے دیا ہے؟ میں یہ شبہ اس لیے دور کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر جو زرد رنگ تھا، پیلا پن تھا، یہ عبد الرحمن نے خود سے لگایا نہیں تھا، یہ لگ گیا تھا. کیسے لگ گیا تھا بھائی؟ جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گھر آئی، انہوں نے شب زفاف منایا، شادی کے بعد والی رات منائی، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بیوی ان کے لیے حلال ہوگی. قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس اور کپڑا ہو، تو پہن لو. انہوں نے پہن لیا. ظاہر سی بات ہے جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا کپڑا بن گئے، انڈر گارمنٹ کے مالک بن گئے، تو بتائیے کیا بیوی کے جسم کا رنگ، اس کے کپڑے کا رنگ شوہر کے کپڑے میں لگ جانا کوئی تعجب والی بات ہے؟ بولو بھائیوں، نہیں. تو بیوی کے کپڑے اور جسم سے یہ رنگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم اور کپڑے پر ٹرانسفر ہوا تھا. انہوں نے خود سے لگایا نہیں تھا، بلکہ یہی دلیل ہے جس کی وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے کہ خوشبو لگاؤ اے مردو، اے عورتوں. لیکن سن لو، خوشبو اگر مرد کو لگانا ہے تو اس میں خوشبو ہونی چاہیے، رنگ نہیں. اس لیے کہ رنگ منع ہے مردوں کو. اور اگر خوشبو عورت کو لگانا ہے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، تو وہ رنگ دار خوشبو لگائے جس میں خوشبو کم ہو، رنگ زیادہ ہو. یہ قاعدہ ہے، اسی حدیث سے نکلا ہے. تو میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن عوف، ان کی شادی کا پتہ اس کلر سے چلا جو نبی نے ان کے کپڑے میں دیکھا، اور پوچھ لیا کیا ہوا؟ کہا میں نے شادی کر لی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر کیا دیے ہو عبد الرحمن؟ ہمارے اپنے بزرگ پوچھتے ہیں یا نوجوان دوست، شادی ہوئی، اچھا کیا پائے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ 2 پہیا کہ 4 پہیا؟ کیسا ہے بیڈ سیٹ؟ کیسا ہے صوفہ سیٹ؟ یا سلام، کیا انداز ہے زمانے کا، کیسی تبدیلی اور چینجنگ ہے. نبی اور نبی کے صحابہ تو پوچھ رہے ہیں
کیا دیا ہے تم نے شادی کی ہے تو؟ یعنی مہر کیا ادا کیا ہے؟ وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر آیا ہوں اللہ کے رسول۔ ٹھیک ہے، اولم ولو بشاتن، جاؤ ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، خوشی کی دعوت ہے، چاہے ایک بکری ہی کاٹنا، یعنی معمولی ہی صحیح لیکن ولیمہ کرو، کیونکہ ایک بکری ان کے لیے بڑی معمولی تھی۔ ان کے یہاں تو بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، اونٹوں کی کھیپ ہوتے تھے، اس میں سے اگر ایک جانور قربان کر دیا تو کیا ہوا؟ بہت معمولی بات، ایک ہی بکری صحیح لیکن ضرور ولیمہ کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سماج اور معاشرے کی تعمیر میں کس قدر حصہ لیا؟ شادی کس انداز میں کی، سنت کس انداز میں نبھائی کہ نبی کو پتہ تک نہیں چلا۔ جہیز کی بات تو دور ہے، کسی بارات کی بات تو دور ہے، نبی جو امام مسجد نبوی ہے، امام انس و جاں ہے، اس کو خبر نہیں کہ میرے صحابی اور ہر دل عزیز صحابی عشرہ مبشرہ کا ممبر، اس کی شادی ہو گئی ہے، اتنی سادہ، اور خرچہ کیا تو صرف 2۔ کتنا خرچہ میرے بھائیوں؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنا خرچہ ہوا؟ صرف 2۔ نمبر 1، عبد الرحمن نے مہر دیا اپنی بیوی کو، جو ہر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ کچھ لوگ مہر بھی معاف کرانے لگتے ہیں، مولانا مہر تو رکھ دیا ہوں نا، لیکن جب جاؤں گا ملنے تو کہوں گا معاف کر دے۔ غلط ہے، غلط ہے، آپ حق رکھتے ہو دینے کا، یہ اس کا حق ہے، دو۔ یہ معاف اور معاف کرانا کیا ہوا؟ ہاں، اپنی مرضی سے اگر وہ بیوی آپ کو تھوڑا سا کمزور پا رہی ہے اور آپ کا ہیلپ کرنے کے لیے چھوڑ دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے فکس کر لیا تھا میں آپ کو گفٹ کر رہی ہوں، دے رہی ہوں، لے لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ رسم ہمارے اس قصبے میں جہاں میں رہتا ہوں، میرے بچپن کے مکتب کے ایک ساتھی کی شادی ہوئی جو ممبئی کے تاجر اور بزنس مین لوگوں میں سے تھا، اچھا خاصا۔ اس نے کہا کہ میری امی نے کہا ہے مولانا کہ دیکھو جانا نا تو پہلے مہر معاف کرا لینا، ایسے مت چلے جانا بیٹھ جانا، پہلے مہر معاف کروا لینا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، ہمارا جوان بزنس مین ہے، تاجر ہے، اچھا خاصا کمانے والا ہے، لیکن زمانے کی رسم ہے، اسے نبھانا ہے، اس لیے کہ امی نے کہا ہے معاف کرا لینا۔ کیسا ظلم ہے! حق ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق دو، ادا کرو۔ تو میرے نوجوانوں، عبد الرحمن بن عوف نے مہر دیا، نمبر 1، اور دوسرا ایک اور خرچ ہے شادی میں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہتے جوانوں؟ شادی کرو گے نا تو نمبر 1 مہر دینا پڑے گا، ایک اور خرچہ ہے کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ولیمہ۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی 2 خرچ ہیں شادی میں، تیسرا اور کوئی خرچ نہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ دونوں خرچ شوہر کو نبھانا ہے، بیوی کو نہیں۔ شوہر کے گھر والوں کو نبھانا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو نہیں، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جانتا ہے کہ آج وہ بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بہن اور بھائیوں سے جدا ہو رہی ہے، آج اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، ایسے میں بارات بھی وہ کھلائے، ایسے میں جہیز کا انتظام بھی وہ کرے، اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ اس لیے چلو، اس کے اوپر ایک پیسے کا خرچ نہیں، یہ سکون کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو کہ آپ کے گھر میں اگر ایک بکرا آتا ہے، آپ ایک جانور لا کر کے پالتے ہو، تو اس جانور کو بھی قربانی کے دن جب ذبح کرنے کی تیاری آپ کرتے ہو، آپ اپنی چھری تیز کر رہے ہوتے ہو اور اپنے بکرے کو پکڑ کر مذبح کی طرف لے جاتے ہو تاکہ اسے سلا کر اللہ کا حکم مان کر اسے قربان کر دو۔ تو وہی بکرا جس کو آپ نے صرف 2 مہینہ پالا، کسی نے 6 مہینہ پالا، کسی نے سال بھر پال کر کے اسے بڑا کیا، وہ بکرا جو آپ کے بیڈ پر اب سوتا تھا، وہ بکرا جو آپ کے بغل بغل گھومتا تھا، وہ بکرا جو آپ کے ساتھ بازاروں میں جاتا تھا، وہ بکرا جو آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آپ کے بچے اسی بکرے پر چھری چلاتے وقت آپ کا دامن پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، چھوٹے ننھے منھے، ابو ہمارا بکرا آپ اسے کاٹ دو گے؟ ابو میرا بکرا جو میرے ساتھ کھیلتا تھا اسے ذبح کر دو گے؟ میرے بھائیوں، یہ بچی جس کی شادی 20 سال کے بعد ہوئی ہے، جس باپ نے، جس ماں نے اس کو 20 سال تک پالا پوسا ہے، اس کو گود میں کھلایا ہے، اس کے دکھ درد کو محسوس کیا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا ہے،
میرے بھائیوں، آج 20 سال کے بعد وہ اپنے لخت جگر آپ کے گھر بھیج رہے ہیں. بتاؤ کیا باپ کی آنکھیں نم ہوں گی یا نہیں؟ بولو. کیا آج اس کی ماں روئے گی یا نہیں؟ بولو. کیا آج اس کے بھائی اور بہنیں آنسو برسائیں گی یا نہیں؟ ضرور. ایسے میں جہیز کا ڈیمانڈ اگر آپ کی طرف سے ہو تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسے میں اگر بارات کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری انہیں دی جائے کیا ان پر ظلم نہیں ہے؟ جبکہ ان چیزوں کا ثبوت نبی کے صحابہ سے ہے. اے میرے جوانوں، آؤ اپنے چال ڈھال کو بدلو، پازیٹو وے میں آؤ، سوچ اور فکر میں تبدیلیاں لاؤ، زمانے کے ریت اور رواج کے پابند مت بنو کہ یہ ہندوانہ تہذیبوں کی رسمیں ہیں جو ہم اور آپ نبھا رہے ہیں. آؤ اسلامی شادیاں کرنے کا عزم کر کے اٹھو کہ ہماری شادی بھی ویسی ہوگی انشاءاللہ جیسے عبد الرحمن بن عوف کی ہوئی تھی. اللہ ہمارے جوانوں کو ایسی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ واضح کر دوں کہ میرے جوانوں، اگر آپ مانگتے ہو اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ منگتے ہو. کہاں جائے گا آپ کو؟ 4 ویلر لے کے گھوم رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ دوسری مرسیڈیز چاہیے، منگتے نہیں ہو. لیکن اگر کوئی لڑکی والا اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے داماد کی ضرورت سمجھ کر کوئی چیز اپنی خوشی سے دے دے، اللہ کی قسم اس سامان کو آپ کے لیے لینا بالکل حلال ہے. شریعت آپ کو نہیں روکتی، نہ کوئی عالم آپ کو روکتا ہے. ہو سکتا ہے سدن لباب الذریعہ کچھ لوگ کہیں کہ میرے جوان تم اپنی کمائی کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، یہ بھی مت لو. حالانکہ مانگا بھی نہیں، لیکن اگر آپ نے لیا تو حلال ہے آپ کے لیے. آپ نے گھر میں بسایا اس کو تو حلال ہے آپ کے لیے. آپ یقیناً اسے رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ ایک ماڈریٹ بات ہے. آپ نے زبان سے کوئی چیز نہیں کہی، اشارے کنائے میں بھی آپ نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ ہمارا کچھ ڈیمانڈ ہے یا ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں. لیکن سامنے والے نے، بیٹی والے نے اپنی خوشی سے آپ کا گھر بسانے کے لیے آپ کی کمزور حالت کو دیکھ کر اگر اس نے آپ کا گھر بنوا دیا، اس نے آپ کے لیے پلنگ کا انتظام کر دیا، اس نے آپ کے لیے کسی اور ضرورت کا سامان آپ کو دے دیا، خوشی سے آپ کے مانگے بغیر، آپ کے کسی اشارے کے بغیر، آپ کے تانے تشریح کے بغیر، بولو حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے، جائز ہے. اس دائرے میں رہو، مانگنے کی حد پر مت جاؤ. اللہ کی قسم حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو سماج اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.